فصل دوم، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور ان کا نسب۔ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و فضیلت کا ایک شعبہ ہے، اس لیے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے فضائل کا ذکر ضروری ہے۔ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں، ہم ان فضیلتوں کا ذکر اس وقت قرآن مجید سے نمبر وار کریں گے۔ فضائل واردہ احادیث کا ذکر کسی اور مقام پر ہوگا۔ نمبر 1، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب۔ فضیلت اول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب عالی سے یاد فرمایا ہے۔ زبان عرب میں لفظ زوج کا استعمال متشابہ، متشاکل اور متساوی اشیاء پر کیا جاتا ہے، مثلا زوجہ خوف، جراب کے دونوں پاؤں۔ قرآن مجید میں ہے احشروا الذین ظلموا وازواجہم۔ سورۃ الصافات، ترجمہ یعنی ظالموں کو اور جو ان جیسے تھے جمع کرو۔ دوسرے مقام پر ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ سورۃ التکویر، ترجمہ یعنی جب ہر ایک گروہ کو قسم وار کیا جائے گا، صالح کو صالح کے ساتھ، فاجر کو فاجر کے ساتھ ملایا جائے گا۔ پس جب ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام صدق التیام میں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو یہ خطاب فی الواقع ان کے لیے نبی کے ساتھ اتصال دوام اور تشاکل تام کا مظہر ہو گیا۔ اس نقطے کے مزید انشراح کے لیے آپ تمام قرآن مجید پر تدبر فرمائیں کہ ایک بھی مثال ایسی نہیں ملے گی کہ کسی عورت کو کسی مرد کا یا کسی مرد کو کسی عورت کا زوج بتایا گیا ہو اور دونوں میں اتحاد ظاہری و باطنی اور وحدت ازدواجی و ایمانی پائی نہ جاتی ہو۔ اس نقطے کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک میں لفظ مرآ کے استعمال میں یہ تقید نہیں کیا، بلکہ اس کا استعمال ہر چہار صورت ہائے ذیل میں ہوا ہے۔ نمبر 1، جب زن و شوہر ہر دو کافر ہوں۔ ابو لہب اور اس کی عورت کے لیے فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ۔ سورۃ اللہب، ترجمہ اس کی عورت لکڑیوں کو چننے والی۔ نمبر 2، جب شوہر مومن اور عورت کافر ہو، فرمایا امرأة نوح وامرأة لوط۔ سورۃ التحریم، ترجمہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی عورتیں۔ نمبر 3، جب عورت مومنہ اور شوہر کافر ہو، فرمایا امرأة فرعون۔ سورۃ التحریم، ترجمہ فرعون کی عورت۔ نمبر 4، جب زوجین مومن ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنی بیوی کی بابت فرماتے ہیں وَكَانَتِ امرأتي عَاقِرًا۔ سورہ مریم، ترجمہ میری عورت بانجھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ہے فَأَقْبَلَتِ امرأته فِي صَرَّةٍ۔ سورہ زاریات، ترجمہ اس کی عورت جماعت میں آئی۔ صورت اول کی وجہ یہ ہے کہ لفظ زوج عزت کا خطاب ہے، ابو لہب اور اس کی عورت کو یہ خطاب نہیں مل سکتا تھا۔ صورت دوم و سوم کی وجہ یہ ہے کہ لفظ زوج میں تشاکل و تساوی ہوتا ہے، نہ کافر عورت مسلمان شوہر سے مشاکلت رکھتی ہے اور نہ مسلمان عورت کافر شوہر سے، اس لیے لفظ امرأہ پر اکتفا ہوئی۔ صورت چہارم کی وجہ یہ ہے کہ حضرت زکریا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویوں کے حمل اور ولادت کا ذکر تھا، اور یہ ذکر امرأہ کے ساتھ کیا جانا زیادہ بلیغ تھا، کیونکہ لفظ زوج کا اطلاق مرد اور عورت ہر دو پر نافذ ہوتا ہے۔ البتہ کوتاہ فہم اشخاص کے ازالہ شبہ کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کیا کہ حضرت زکریا کی بیوی کا ذکر دوسری آیت میں لفظ زوج سے بھی فرمایا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ۔ سورۃ الانبیاء، ترجمہ یعنی ہم نے اس کی بیوی کے مرض کی اصلاح کر دی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی بابت زبان ملائک سے یہ بیان فرمایا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ سورہ ہود، ترجمہ اے گھر والی تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں۔
غرض لفظ زوج کے استعمال کی بابت اللہ تعالیٰ کا یہ التزام اور لفظ امراہ کے استعمال میں یہ عدم التزام ہماری دلیل کو خوب مستحکم کرتا ہے۔ اب یاد رکھنا چاہیے کہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مریم میں 2 دفعہ اور سورہ احزاب میں 4 دفعہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا ہے۔ اسی سے ان کا شرف اور فضیلت آشکار ہے۔ نمبر 2، عام عورتوں سے بلند تر مقام۔ فضیلت دوم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لستن كأحد من النساء سورۃ الاحزاب، ترجمہ، تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو۔ النساء میں جنس انوثیت کا ہر ایک فرد شامل ہے اور کوئی عورت ذات بھی اس سے باہر نہیں جاتی۔ پھر لفظ احد بھی موجود ہے، اور جب نفی کے لیے لفظ احد کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس وقت نفی بدرجہ اتم ہوتی ہے۔ غور کرو۔ ولم يكن له كفوا أحد سورہ اخلاص، ترجمہ، خدا کا کوئی بھی کفو نہیں۔ غرض نفی میں عہد کا استعمال کسی استثناء کا موقع نہیں رہنے دیتا، اس لیے ثابت ہو گیا کہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہر ایک عورت سے بالا تر و متمیز اور شان خاص کا ہے۔ نمبر 3، تزویج بمنظوری رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إنا أحللنا لك أزواجك سورۃ الاحزاب، ترجمہ، ہم نے تیری ازواج کو تیرے لیے حلال رکھا۔ زن و مرد تزویج کے بعد زن و شوہر بن جاتے ہیں، خواہ یہ تزویج اسلام کے مطابق ہو یا مذہب غیر اسلام کے مطابق ہو، جس کے پابند یہ زن و مرد اس وقت تھے، لیکن کوئی زن و شوہر دعوے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس عقد کا درگاہ رب العزت میں کیا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق إنا أحللنا لك أزواجك کا حکم فرقانی دے کر اعلان فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ازواج النبی ہونا بمنظوری رب العالمین ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ منظوری فی الواقع ان کے لیے فضیلت عظیمہ ہے۔ نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوشنودی چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاشرت یا ازواج کی اطلاع ان الفاظ میں دی ہے۔ تبتغي مرضات أزواجك سورۃ التحریم، ترجمہ، نبی اپنی ازواج کے مرضات کی ابتغاء کرتا، یعنی بیویوں کی خوشنودی کا اہتمام کیا کرتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال غلطی کے شائبے سے بالا تر ہیں، بس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پاک بیویوں کی خوشنودی کے جویا رہتے تھے تو یہ امر ان کی فضیلت پر مثبت ہوا۔ کسی شخص کو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے یہ يا الفاظ أيها موجود النبي ہیں، لم تحرم ما أحل الله لك کیونکہ ان الفاظ میں تحرم ما أحل الله لك پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا، يا أيها النبي لم تبتغي مرضات أزواجك ظاہر ہے کہ ایسا نہیں فرمایا گیا، بس آیت کی تفسیر یہ ہوئی کہ آپ ازواج کی خوشی کے لیے ہر ایک بات کرنے پر آمادہ رہتے ہیں۔ ہاں، اس کے لیے ایک حد ہونی چاہیے۔ حد یہ ہوگی کہ آپ ان کی خوشی کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ کسی حلال چیز کو حرام ٹھہرانے کی نوبت نہ آئے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے استعمال کو ترک کرنے کا ارادہ صرف اس گمان سے فرما لیا تھا کہ ایک بیوی کو شہد کی بو گوارا نہیں۔ اس تفسیر سے صاف طور پر واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرضات ازواج کی اجازت فرما دی ہے، اور فی الواقع یہ اجازت تدبیر منزل اور حسن معاشرت زوجین کی جان ہے، اور جو حد قائم فرما دی گئی ہے وہ بھی اسی قدر ضروری ہے تاکہ کوئی شخص صرف خوشنودی زوج کے لیے تحریم حلال میں نہ پڑ جائے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب تحریم حلال کی اجازت نہیں دی گئی تو تحلیل حرام کی اجازت تو قطعاً نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ایک عظیم الشان مسئلہ بھی طے ہو گیا، اور دنیا کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے علم اور حکم کے ساتھ کیسا اعلیٰ تھا کہ ہر ایک شوہر کو اس نمونے پر چلنا چاہیے۔
بس یہ آیت فی الواقع ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں ہے۔ نمبر 5، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و مودت کا مرتبہ پانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ سورۃ الروم۔ ترجمہ، یہ بھی خدا تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جن سے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ اس سے تسکین پاؤ، اور تم دونوں کے درمیان محبت اور پیار پیدا کر دیا۔ اس میں فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں جب عام طور پر زوجین کی یہ صفت بیان کی گئی ہے تو بالضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس صفت کے مظہر تھے، اور حسب الحکم علام الغیوب یہ ثابت ہو گیا کہ ازواج النبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکینہ قلب تھیں، اور ان کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و مودت بھری ہوئی تھی، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک میں ان کے لیے ود اور رحمت موجود تھی۔ اس سے صاف طور پر ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت آشکارا ہو گئی۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم کا عطا کیا جانا۔ فضیلت ششم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیا اور ان کے سامنے دو چیزوں کو رکھ دیا اور اختیار دیا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لیں۔ فرمایا، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ سورۃ الاحزاب۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ازواج سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور زینت چاہتی ہو تو آؤ کہ میں تمہیں بہت کچھ دے دلا کر اچھی طرح رخصت کر دوں، اور اگر تم خدا اور رسول اور دار آخرت کو پسند کرتی ہو تب تم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ خدا نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ازواج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جانب دنیا اور زینت دنیا، دوسری جانب خدا اور رسول اور دار آخرت۔ شق اول کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ایسی ازواج کو اپنے سے علیحدہ کر دینا تھا۔ شق دوم کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا کام ازواج کو اجر عظیم کا عطا کرنا ہے۔ یہ حکم تبلیغی تھا، اور کچھ شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو ضرور ازواج پاک تک پہنچایا۔ اب نتیجے کی تلاش کرنا چاہیے کہ کیا ازواج نے حیات دنیا اور زینت دنیا کو پسند کیا تھا؟ اگر ایسا ہوا ہوتا تو ضرور تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فرض کو جو خدا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد کیا تھا پورا کرتے، اور ایسی بیویوں کو یا ایسی بیوی کو اپنے سے الگ کر دیتے۔ اس بارے میں شہادت اور اسلامی فرقوں کی متفقہ کتب تاریخ سب کی سب متفق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک بیوی کو بھی ترک نہیں کیا۔ اس لیے ثابت ہو گیا کہ وہ شق دوم کی بشارت میں داخل ہیں۔ اس کا ثبوت ایک اور آیت سے بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن۔ سورۃ الاحزاب۔ ترجمہ، تجھے ان ازواج کے بعد اور عورتیں حلال نہیں، تجھے یہ بھی حلال نہیں کہ ان ازواج میں سے کسی کے بدلے کسی کو اپنا زوج بنائے، گو اس کا حسن تجھے پسند بھی ہو۔ پہلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج کے چھوڑ دینے کا اختیار دیا گیا تھا، اور اس پچھلی آیت میں وہ اختیار واپس لیا گیا کہ ازواج موجود کا تبدیل کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال نہ ہوگا۔ مطلب صاف ظاہر ہے کہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت جب امتحان میں ثابت ہو گیا کہ وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اور دار آخرت ہی کی خواستگار ہیں، تو اب ان کو دوام کے لیے خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے پسند کر لیا، اور پھر ان کی تبدیلی کا اختیار بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں رہا۔ دونوں آیتوں سے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات متعلق عقائد و کیفیات قلبی و قبولیت ربانی بخوبی ظاہر ہو گئے ہیں۔ اس دلیل کو زیادہ روشن کرنے کے لیے آیت ذیل کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما۔ سورۃ الاحزاب ترجمہ: اے ایمان والو، تمہیں یہ شایع نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دو، اور تمہیں یہ بھی کبھی شایع نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی ازواج سے نکاح کرو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ گناہ عظیم ہے۔ پہلی آیت میں چونکہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوام کے لیے ظاہر کیا گیا تھا، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اختیار تبادلہ لے لیا گیا تھا، اس لیے اس آیت میں امت پر ان کی حرمت دوام کا اعلان کیا گیا۔ آخری آیت میں قابل غور بات یہ ہے کہ مومنین کو پہلے تو ایذائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روکا گیا ہے، اور پھر خصوصیت کے ساتھ حقوق ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے صاف طور پر معلوم ہو گیا کہ ایذائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر اقسام ہو سکتی ہیں، ان سب میں زیادہ سخت وہ صورت ہوگی جس میں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کوئی رویہ اختیار کیا گیا ہو، کیونکہ قرآن پاک میں ایذائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت میں خصوصیت سے اسی جزیے کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 7، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ سورۃ الاحزاب ترجمہ: اے بیبیو، تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور حکمت الہیہ کی جو تلاوت کی جاتی ہے، تم اس کا ذکر کرتی رہو۔ اس آیت میں بیوت کو ضمیر جمع مؤنث کنہ سے مضاف کیا گیا ہے، اور اسی سورت کے رکوع 7 میں لا تدخلوا بیوت النبی فرما کر ان بیوت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب مضاف فرمایا گیا ہے، اور یہ امر اتحاد زوجین طیبین پر دلیل صریح ہے کہ ایک دفعہ ان گھروں کو نبی کے گھر بتایا اور ایک دفعہ انہی گھروں کو ازواج کے گھر فرمایا۔ اب آیت بالا پر غور کرو کہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوت یعنی گھروں کی اللہ پاک نے کس قدر صفت و ثنا فرمائی ہے۔ ان گھروں کو محبت وحی الہی بتایا، ان گھروں کو حکمت ربانی کا گہوارہ ٹھہرایا۔ سب جانتے ہیں کہ مکان کی عزت مکین سے ہوتی ہے، اب ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ربانیہ اور حرمت الہیہ کا قیاس خود ہی کر لیجئے، بے شک یہ ایک بڑی فضیلت ہے۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تطہیر کا شرف۔ فضیلت 8، اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند میں آیت تطہیر کو نازل کیا اور وحی مطلوع میں فرمایا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ سورۃ الاحزاب ترجمہ: اے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے گھروں میں ٹھہرو اور جاہلیت اول کی طرح باہر مت پھرو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اے گھر والو، خدا یہ چاہتا ہے کہ رزق کو تم سے دور کرے اور تم کو بالکل پاک بنا دے، اور تمہارے گھروں میں جو آیات اللہ کی اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو، خدا لطیف و خبیر ہے۔ اول سے اخیر تک تمام کلام کی مخاطب ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
اور اس لیے اہل البیت کے لفظ کا خطاب بھی انہی کے لیے ہے، جیسا کہ بیوت کنہ کا خطاب بھی ان کے لیے ہے۔ اس کی مزید تائید قرآن پاک کے کلام موجز نظام کے سیاق سے بھی ہوتی ہے اور عرف عام سے بھی، کیونکہ صاحب خانہ یا گھر والی ہمیشہ بیوی کو کہا جاتا ہے اور اہل البیت گھر والی کا لفظی ترجمہ ہے، مگر احقاق حق کے لیے ہم پھر قرآن مجید کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ کیا اس لفظ کا استعمال کسی دوسرے مقام پر بھی کسی نبی کی زوجہ کے لیے ہوا ہے؟ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ہے، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم سے بحکم ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی مشابہت تامہ ہے، اس لیے ان کے قصے کا حوالہ زیادہ خصوصیت بخش ہے۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد۔ سورہ ہود۔ ترجمہ: ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھی، وہ ہنس پڑی، ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ وہ بولی، ہائے، اب میں جنوں گی جب میں بوڑھی ہو گئی اور میرا شوہر بوڑھا ہو گیا، یہ تو عجب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، تو خدا کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ گھر والو، تم پر خدا کی رحمت اور برکتیں ہیں، اور خدا حمد و مجد والا ہے۔ اس جگہ نبی کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو اہل البیت کے لفظ سے مخاطب کیا گیا۔ پس آیت سے معلوم ہوا کہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت بزرگ حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ تطہیر فرمایا ہے۔ نمبر 9، ازواج مطہرات کا اہل بیت میں شامل ہونا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آل اور اہل دونوں لفظ ایک ہی ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ لفظ آل کی تصغیر اوہیل آتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت مذکورہ بالا میں اگرچہ اہل البیت سے مراد بالخصوص ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن احادیث صحیحہ میں لفظ اہل یا آل زیادہ وسیع معنی میں آیا ہے۔ الف، یہ لفظ ازواج کے لیے بھی آیا ہے۔ دیکھو ابو نعیم محمد کی حدیث میں ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور ابو سعید ساعدی کی حدیث میں ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ۔ یعنی حدیث دوم حدیث اول کی تفسیر کرتی ہے۔ با، یہ لفظ جملہ بنو ہاشم و بنو مطلب کے لیے آیا ہے، جن پر صدقہ کا لینا حرام ہے۔ حدیث میں ہے، انہا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد۔ ترجمہ: صدقہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال نہیں۔ جیم، یہ لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کے لیے ہے۔ بیہقی نے سند جید کے ساتھ واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین رضی اللہ عنہم کو بلایا اور ان کو اپنی رانوں پر بٹھایا، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو اپنی گود سے قریب کیا اور ان پر چادر ڈال کر فرمایا، اللہم ہؤلاء اہلی۔ ترجمہ: الہی یہ میرے اہل ہیں۔ پس تتبع آثار و احادیث نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام سے واضح ہوتا ہے کہ بنو ہاشم و بنو مطلب بھی زیادہ وسیع معنی میں اور آل عباس بھی خاص معنی میں بروئے ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم داخل اہل بیت ہیں، جیسا کہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بروئے قرآن پاک مخاطب بہی اہل بیت ہیں۔ ان میں سے کسی ایک امر کا انکار احادیث سے ناواقفیت یا منطوق قرآن سے عدم مہارت پر دال ہے۔ نمبر 10، امہات المومنین ہونے کا شرف۔ فضیلت نہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. سورۃ الاحزاب ترجمہ، مومنین پر نبی ان کی جانوں سے بڑھ کر ہے اور نبی کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ روشن ہے کہ انفسہم اور امہاتہم کی ضمیروں کا مرجع مومنین ہیں، اور اس لیے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امہات المومنین ہے، نہ کہ امہات الامت وغیرہ۔ الامت میں اشرار و اخیار سبھی شامل ہیں۔ ازواج مطہرات کو اس لیے امہات المومنہ کہا کہ اشرار کو ان کی فرزندی کا شرف نہیں مل سکتا۔ لفظ مومنین کے استعمال کا راز یہ ہے کہ مومنین کے متمیز و مشخص کرنے کی علامات کو واضح کر دیا جائے۔ چنانچہ اس آیت میں 2 علامتیں بتائیں۔ اول، مومن وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان شیریں سے زیادہ محبوب رکھتا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے بڑھ کر اولا سمجھتا ہو۔ دوم، مومن وہ ہے جو ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں جانتا ہو۔ وہ ماں نہیں جس سے جسم انصری کا ظہور ہوا، بلکہ وہ ماں جس کی فرزندی کا شرف اس وقت نصیب ہوتا ہے جب ولائے نبوی اور ایمان میں کمال حاصل ہوتا ہے۔ الغرض، اس آیت میں ازواج مطہرات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی فضیلت کا بیان ہے۔ ذرا غور کرو کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و تعظیم کے ساتھ ساتھ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبجیل یعنی تعظیم و تکریم کو بیان فرمایا، اور تکمیل ایمان کے لیے محض النبی النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم پر اختصار نہ کر کے وأزواجه أمهاتهم کہ اخبار و اعلان کو حقوق نبی اور شرائط ایمان کے ساتھ منظم کیا ہے۔ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ ماں کی فضیلت کے متعلق صحیح نسائی میں حدیث ہے۔ إن جابرا رضي الله تعالى عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت الغزو وقد جئت أستشيرك فقال هل لك من قال نعم قال فالزمها فإن الجنة عند رجلها۔ ترجمہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ارادہ جہاد کرنے کا ہے، میں اس بارے میں حضور سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیری کوئی ماں ہے؟ وہ بولا ہاں۔ فرمایا جا اس کی خدمت میں لگا رہ، اس کے پاؤں کے ساتھ جنت ہے۔ فإن الجنة عند رجلها۔ اس کا ترجمہ میر انیس نے کیا ہے، کہتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے۔ میر زاد بیر نے ترجمہ کیا تحت قدم والدہ فردوس بری ہیں۔ حدیث شریف کے درج کرنے کا مدعا یہ ہے کہ جب جسمانی ماں کی خدمت کا اس قدر اجر جمیل ہے تو ایمانی ماں کی خدمت کا اجر عظیم ہونا بخوبی ذہن نشین ہو سکتا ہے۔ قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون۔ سچ ہے کہ ماں کا درجہ جاننے والے اور ماں کی خدمت کرنے والے تھوڑے ہیں۔ اس بحث کو اس وقت فضائل تسع ہی پر ختم کیا جاتا ہے، تکمیل پھر کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ازواج مطہرات کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک۔ حدیث میں ہے خیرکم خیرکم بأہلی وأنا خیرکم بأہلی۔ ترجمہ، سب لوگوں میں اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی یعنی کنبے کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک شوہر کے لیے ضروری بتایا کرتے تھے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش مذاق ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب گھر میں داخل ہوتے تو السلام علیکم خود فرمایا کرتے۔ رات کے وقت سلام ایسی آہستگی سے فرماتے کہ بیوی جاگتی ہو تو سن لے اور سو گئی ہو تو جاگ نہ پڑے۔ کھانے، پہننے، مکان اور گزارا اور ملاقات میں ہر ایک بیوی کے ساتھ مساوی سلوک فرمایا کرتے۔ عموماً بعد اثر ہر ایک کے مکان پر تشریف لے جا کر ان کی ضروریات کو معلوم فرماتے، اور بعد نماز مغرب سب بیویوں سے ایک مکان میں مختصر ملاقات فرماتے۔ شب کو نوبت بنوبت ہر ایک کے گھر میں استراحت فرمایا کرتے۔ بیویوں کی سہیلیوں کی عزت فرمایا کرتے اور ان کے عزیز و اقارب کو
حسن سلوک سے شاد کام رکھتے۔ سفر میں روانہ ہونے کے وقت قرعہ اندازی کی جاتی، جس بیوی کا نام نکلتا اسی کو ساتھ لیتے۔ ہر ایک بیوی کے رہنے کا مکان الگ تھا، اور یہ سب مکان جن کو اللہ پاک نے حجرات اور بیوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بیوت کنہ فرمایا ہے، باہم پیوستہ تھے۔ مکان نہایت مختصر تھے۔ مثلاً عائشہ طیبہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ، جس کا دریچہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حصے پر کھلتا ہے جسے روضۃ من ریاض الجنہ یعنی خیابانان جنت میں سے ایک چمن فرمایا گیا ہے، اس قدر تھا کہ جب نماز جنازہ مطہر کے لیے لوگ اندر داخل ہونے لگے تو 10 آدمیوں سے زیادہ کی اس میں گنجائش نہ تھی۔ حجرات کے اندر سامان برائے نام ہوتا تھا۔ مثلاً حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام فرمانے کے لیے ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا جسے 2 تہہ کر کے بچھا دیا گیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا جس کے اندر کھجور کے پٹھے بھرے ہوئے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو ام المومنین ہونے کے بعد ام المساکین زینب رضی اللہ عنہا کا گھر ملا تھا۔ ان کو اس گھر میں جو اساس البیت نظر آیا وہ ایک چکی اور چند سیر جو تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے کہ ان کی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں پانی ایک مشک میں ہوتا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیالے چوبی کا ذکر کیا ہے جسے مختلف اشربہ میں برتا جاتا تھا۔ فتح خیبر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک بیوی کے لیے 80 وسق کھجور کے اور 20 وسق جو کے سالانہ مقرر کر دیے تھے۔ دودھ کے واسطے عموماً ہر ایک بیوی کو ایک ایک ناکہ شیردار ملا کرتی تھی۔ ازواج مطہرات بھی ہر ایک شے میں ما یحتاج رکھ کر باقی سب چیزوں کو رانڈوں یتیموں پر خیرات کر دیا کرتی تھیں۔ باوجود اس قدر دلداری اور عطوفت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہ تھا کہ کسی بیوی کے منہ سے اپنی صوت کی نسبت کوئی ایسا لفظ بھی نکلے جو ان کی شان بلند سے گرا ہوا ہو۔ ام المومنین زینب رضی اللہ عنہا بنت جہش نے ایک بار ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا کو یہودن کہہ دیا۔ کوئی شک نہیں کہ ان کا نسب یہودا ابن یعقوب تک منتہی ہوتا تھا، مگر کہنے کا انداز اور لہجہ حقارت آمیز تھا۔ اتنی بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے تک ام المومنین زینب رضی اللہ عنہا کے گھر نہ گئے۔ جب انہوں نے توبہ کی تو خطا بخشی ہوئی۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی بات یہودن کہنا بھی مرویات میں نقل کی گئی ہے تو ہم کو ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کا صحیح تصور بندھ جاتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ کوئی بات تلخ بھی کہی گئی ہوتی تو وہ ضرور روایت میں آ جاتی۔ اللہ اکبر! یہ نتیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان عالیہ کا تھا کہ زوجات کو تاثرات طبعی و جنسی سے عرفہ و اعلیٰ بنا کر محبت صادقہ ایمانیہ میں متفق و متحد بنا دیا تھا۔ اس راز کے سمجھنے سے وہ افراد قاصر ہیں جو تعلقات زوجین کی حقیقت صرف خواہشات طبعی کے نفاذ کو سمجھا کرتے ہیں۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ عیسائیوں نے بہشت میں زن و شوہر ہو کر رہنے سے انکار کیا ہے۔ امہات المومنین کے کام۔ امہات المومنین کا کام زنان امت کو تعلیم دینا، ان کے معروضات کو حضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچانا، پھر جواب سمجھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال و عبادت کو جو حجرات کے اندر کیا کرتے تھے، حفظ و اتقان کے ساتھ امت تک پہنچانا، مشکلات علمیہ میں فرزندان امت کی رہبری کرنا تھا۔ امہات المومنین کے مہور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں کے مہر 12.25 اوقیہ نکرہ سے زیادہ نہ تھے۔ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ۔ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب ناموں کا نسب نامہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہونا، چونکہ اکثر ازواج مطہرات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باعتبار نسب بھی قرابت حاصل ہے، اس لیے ایک نقشہ بنا دیا گیا ہے تاکہ ہر ایک ام المومنین کی قرابت نسب کا حال
بخوبی واضح ہو سکے۔